ایک بڑا اہم مسئلہ، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اس میں بڑی کوتاہی میں ہے، بہت بڑی غلطی میں۔ بے شک کہ عمرہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ گناہوں کو اور فقر کو ایسے دور کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کی میل سونے چاندی کی میل کو دور کرتا ہے۔ حج اور عمرے سے زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ ان کو بخش دیتے ہیں۔ ایک ایمان والے کا ذوق ہے میں حرمین شریفین پہنچوں، لیکن یاد رکھیں یہ کس کیا حکم مان کے پابندی کر رہے ہیں ہم؟ رب کا حکم ہے نا عمرے کا، اسی رب نے ہمیں آداب بتائے، طریقہ بتایا کیسے کرنا ہے۔ اس میں خاص طور پہ عورتوں کے لیے توجہ چاہیے کہ محرم کے بغیر یہ سفر کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، عمرے کا ثواب بھی ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ عمرہ ایک مستحب عبادت ہے، تو مستحب عبادت کے لیے گناہ کبیرہ ذمہ لینے کا رب نے تو منع کیا تھا۔ دیکھیں حج ہر مالدار پہ فرض ہے، عورت کے پاس بھی مال ہو تو حج فرض ہے، لیکن کب ہے؟ جب اس کے ساتھ جانے والا محرم ہو، ورنہ اس کے پاس جتنا بھی مال ہو عورت پہ حج فرض نہیں ہے۔ جب حج فرض مالداری کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ محرم کے بغیر، کیا عمرہ محرم کے بغیر کرنا جائز ہوگا؟ ہمارے ماحول میں بڑی کوتاہی ہے، بڑی غلطی ہے۔ ہم اپنی خواہش کو تسکین دینے کے لیے، اپنے آپ کا نام حاجیوں میں لکھوانے کے لیے، شاید کہ تعریف کروانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ اور ہار پہنوانے کے لیے شاید ایسا عمل کرتے ہیں کہ رب کو ناراض کرتے ہیں۔ محرم کے بغیر سفر کیا ہوتا ہے جی؟ ساڈا بھرا ہی ہے، ساڈے پنڈ دا رہن والا بندہ، وہ بڈھا جات ہے گا، میرا کزن لگتا، میرا تایا لگتا، میرا چاچا لگتا، یہ سارے لچر عذر ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ کو نہیں پتا؟ رب نے کامل قانون بنائے، کامل دین نازل کیا، رب کے احکام کے مکمل اتر جانے کے بعد ہیلے بہانے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، کہ اللہ کو نہیں پتا دل کیسا ہے؟ رب نے منع کیا ہے، اس لیے محرم کے بغیر سفر نہ کریں۔ میں پھر منع کروں، 3 لاکھ 4 لاکھ روپے لگائیں گی لیکن گناہ ذمے میں لے کے آئیں گی، سفر، مشقت، صعوبتیں، سب کچھ۔ میرا کزن ہے جی، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، بھابھی کے ساتھ جا رہے ہیں جی، یہ کیا طریقہ کا؟ بھائی وہاں رہتا ہے جی، بالکل ناجائز ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو نفس اور شیطان انسان کے دشمن ہیں، وہ رب تعالیٰ سے وعدہ کر چکا شیطان کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور نفس کے اندر اللہ پاک نے میری آزمائش کے لیے اندر رکھا ہے کہ اس نے الٹے کاموں کی طرف لے جائے گا، لیکن ہم نے اچھی تعلیم کے ذریعے اس سے بچنا ہے۔ جب ہوٹلوں میں رہنا ہوگا اور تنہائیاں ہوں گی، ایک طرف عورت ایک طرف مرد، سفر ہوگا، گھر میں کوئی لوگ ساتھ نہیں ہوں گے، تو بتائیے نفس بھی دشمن، شیطان بھی دشمن، اس وقت ہوگا کیا؟ شیطان کے کتنے گہرے وار ہوں گے۔ نفس کچھ بھی نہ ہو، دل کے غلط خیال بھی انسان کو تباہ کر دیتے۔ اس لیے خدا را میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، اپنا 3-4 لاکھ روپے ضائع نہ کریں۔ حرمین شریفین کا سفر کر کے آنے کے باوجود ہم گناہ اپنے ذمہ کر رہے ہیں۔ ہماری عورتیں اس بات کا خیال رکھیں، محرم کے بغیر سفر نہ کریں، محرم کے بغیر سفر حرام ہے۔ ایسے ہی ہمارے مرد بھی خیال کریں کہ چلو جی اب بھیڑاں لگ دیاں جی، پنڈ دی 4 عورتیں، چلو کٹھیاں میرے نال ہو جاؤ، آ جاؤ۔ آپ کو لیے جائز ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے محرم کے بغیر سفر کرے، یا تو اس کا شوہر ہو یا ایسا رشتہ جس سے کبھی بھی نکاح حرام ہے اس کے ساتھ یہ محرم ہوتا ہے، ان کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں جہاد میں نام لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، نکل گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل تم نے جہاد میں نہیں جانا، تم بیوی کے ساتھ ہی بنو، چلو بیوی کے ساتھ مل کے حج کرو۔ نبی کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والے عظیم سفر سے روکا گیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو اپنے بغیر اکیلی کو سفر نہیں کروانا، حج نہیں کروانا۔ جب حج کا سفر محرم کے بغیر جائز نہیں ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل پہ کر رہے، بس پہ کریں، کار پہ کریں، ریل گاڑی پہ کریں، جہاز پہ کریں، جائز نہیں ہے۔ تو جو حج کا سفر ہے ہی نہیں، وہ تو نیکی والا سفر ہے نا جی، یہاں سے لاہور جانا، کراچی جانا، اسلام آباد جانا، محرم کے بغیر سفر کر رہے ہیں، ناجائز ہے۔ گناہ اپنے ذمہ نہ لیں، ایسا نہ ہو کہ پتہ بھی نہ ہو اور ہماری آخرت تباہ ہو۔ خدا تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ دین سیکھیں، کوشش کیا کریں علماء سے کچھ نہ کچھ سوال جواب کے ذریعے دین سیکھا کریں، علماء کی نیک لوگوں کی صحبت، تاکہ ہماری اصلاح ہو، تربیت ہو، ہم اس دین پہ چلتے رہیں جس دین کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، اسی پہ ہم مر جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی۔